وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہو میں قریب ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کتنا قریب ہے اپنے بندوں سے، تو خود دوسری آیت میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہد رگ سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قریب ہم سے ہے ہی نہیں، اور اس کی قربت ہی کا معاملہ ہے کہ جتنے بھی مسائل، جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، وہ پروردگار جل جلالہ اپنے فضل سے حل بھی فرماتا ہے، اور پھر اس کی قربت کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم ہوں اور مصیبت میں اسے پکارے تو وہ ہماری مدد فرماتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کہنے والے نے کہا اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو میرا نہ بن سکا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر کسی کو خدا کو تلاش کرنا ہے تو اس کی نشانیاں بھی موجود ہیں، اور خود اس کا وجود ایسا ہے کہ جب وہ اپنے وجود پر غور کرے گا تو اسے خدا کا پتہ چل جائے گا۔ میں ایک مثال صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم اور آپ اس وقت مسجد میں موجود ہیں، یہ لائٹ چل رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ لائٹ 10 سال تک ہمیں روشنی دے، 50 سال تک ہمیں روشنی دے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں بہت سارے بلب، بہت ساری لائٹیں کوئی 2 مہینے میں خراب ہو جاتی ہیں، کوئی 10 مہینے میں خراب ہو جاتی ہیں اور بدلنا پڑتا ہے۔ اور کبھی لائٹ اچھی بھی رہے، ٹیوب لائٹ اچھی ہے، کنیکشن کا پرابلم ہوا، الیکٹریسٹی کا پرابلم ہوا تو روشنی نہیں پہنچتی۔ بہت زیادہ سے زیادہ کسی لائٹ کی عمر 2، 5، 10 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب قدرت کی طاقت اور اس کو پہچاننا ہو اور اس کی طاقت کو پہچاننا ہو تو صرف اس سے آپ سمجھیے کہ 2 بلب اس نے ہماری آنکھوں میں رکھے ہیں۔ یہ 2 ہماری آنکھیں، جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے یہ ہماری آنکھیں دیکھنے کا کام کر رہی ہیں، اسے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کون ہے جس نے ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت ہماری پیدائش سے رکھی ہے؟ یہ وہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہی پالنہار ہے۔ نہ بدلنے کی، آسمان کو دیکھ لیجیے آپ، جب سے پیدا کیا تب سے ویسا ہی، وداؤٹ اینی پلر، بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔ نہ جانے کب سے کھڑا ہے اور نہ جانے کب تک یہ آسمان کھڑا رہے گا ہمارے سر پر۔ کون ہے؟ یہ رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہمیں اللہ کا پتہ بتاتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے رب کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا کہ ان سے کہو میں قریب ہوں، اور پھر کتنا قریب ہوں وہ بھی پروردگار جل جلالہ نے دوسری آیت کریمہ میں بتا دیا کہ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اس کو اور سمجھنا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ کے اندر ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جب روح حلق میں اٹکتی ہے نا تو تم اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کے قریب کھڑے ہوتے ہو، اور تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم اس کے قریب ہو، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ایک ڈاکٹر پیشنٹ کے پاس کھڑا رہتا ہے اس تصور کے ساتھ، اگر کوئی بلینر ہے تو ڈاکٹر کو سامنے کھڑا رکھتا ہے کہ بس پیشنٹ کے پاس سے ہلنا نہیں، جتنا پیسہ چاہیے تم لے لینا، میرے پیشنٹ کو موت نہیں آنی چاہیے، اس کا تم خیال رکھو۔ برابر سارے جو ہے وہ مشین لگے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہارٹ کی ریڈنگ اور ساری چیزیں آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر گیا، فوراً دوسرا ڈاکٹر آئے، سب قریب کھڑے۔ اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے اور تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم طاقتور ہو، بہت پاورفل ہو، بچا لے جاؤ گے،
تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی روح نکالتے ہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس میں لوٹا کے بتا دو اگر سچے ہو تو پتہ چلا تم کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ ہم ہی ہم ہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو اور ہم بہت قریب ہیں، بہت قریب ہے۔ اللہ عز و جل سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ جو گناہ کرنے میں ہچکچاتے نہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی قربت کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ ورنہ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا میں توبہ کروں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ سرکار نے فرمایا معاف کر دے گا۔ پھر پلٹ کر انہوں نے پوچھا کیا سرکار میرے رب نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، بس اتنا سننا تھا۔ ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ تو انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اللہ دور ہے، وہ شہر رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، شہر رخ سے بھی زیادہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیے کہ رب کا پتہ پوچھنے کے لیے لوگ حضور کے پاس جاتے ہیں، اور ہمیں بھی حضور کا بتایا، حضور نے اللہ عز و جل کا پتہ بتایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور آیت کریمہ آ جائی، ایسے تو آج کئی آیتیں آئیں سرکار سے پوچھنے سے متعلق، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سب حضور سے پوچھنے سے متعلق آج آیتیں آئیں، یہ ساری آیتیں حضور سے پوچھنے سے متعلق آئیں۔ لیکن میں چونکہ آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں آ جائیں جس سے آپ کی اچھی طرح سے اصلاح ہو۔ تو ایک آیت آئی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، جب کہا گیا اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اس کی عزت نے اسے پکڑ لیا، بالإثم، گناہ کے ساتھ۔ بہت غور سے سنیے گا، معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو ڈھیٹ کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور ان سے گناہ کرتے ہوئے ان سے کہا جائے گناہ مت کرو تو اکڑ رہے ہیں، ہم کو تم بولنے والے کون ہوتے ہو؟ ایسے ملیں گے مارکیٹ میں آپ کو۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس یا تو دادا گیری کا جوہر موجود ہے، یا مالداری کا جوہر موجود ہے، یا کانٹیکس کا جوہر موجود ہے۔ اس قسم کے جو لوگ ہوں گے ان سے آپ جب بھی کہیں گے نا کہ یہ گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو، اکڑیں گے۔ یعنی وہ سوسائٹی میں یہ سوچیں گے میری اتنی پہنچ اور یہ میرے کو اللہ سے ڈرنے کی بات کہہ رہے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ گناہ سے بچو۔ تو اخذت العزت بالاسم، اب ایسے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے یہ قرآن بتائے، فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ کیا ہی برا بچھونا ہے، جہنم کا بچھونا بھی آگ کا، جہنم کے جوتے بھی آگ کے، جہنم کے لباس بھی آگ کے، آگ ہی آگ ہے وہاں پر۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہماری غلطی پر ہمیں اللہ کا خوف دلائے فوراً جھک جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے، کسی نے دیکھا تو کہا اتق اللہ یا عمر، اتنا کہنا تھا گر گئے سیدھے۔ امیر المومنین، اس قوم کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ گناہ کر کے یہ قوم اکڑ رہی ہے، یہ قوم گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈر رہی، یہ قوم گناہ کر کے فخر کر رہی ہے، یہ قوم گناہ کر کے سینہ تان کے چل رہی ہے، ارے کیا ہوگا دیکھا جائے گا، انجام سامنے ہے، انجام سامنے ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس کے خوف کو دل میں جگہ دو، اس کے تقوی کو دل میں جگا دو، اور یہ تقوی ہی ایک ایسی عظیم دولت ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے۔ کوئی پرابلم ایسا نہیں جس کا سولوشن اللہ نے تقوی میں نہ رکھا ہو، اللہ سے ڈر میں نہ رکھا ہو۔ بھی دیکھیں نا، آپ انسان سے ڈر کر کے روئیں تو آدمی آپ کو بزدل کہے گا، انسان سے ڈر کر کے آپ روئیں لوگ آپ کو بزدل کہیں گے، لیکن جہاں اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو لوگ دعا کریں گے اے اللہ اس کے جیسی توفیق مجھے بھی عطا فرما۔ کتنا فرق ہے آپ دیکھیں۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے
اللہ رب العزت اس آنکھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب کبھی خوف خدا کی وجہ سے روتے تو اپنے آنسوؤں کو جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تو جواب میں کہتے جہاں تک یہ آنسو پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اسی طریقے سے آج آیت الکرسی بھی آئی تیسرے پارے میں، اور بہت ساری آیتیں ہیں لیکن میں زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کرنا چاہتا۔ بہت بڑی آیت ہے یہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری نظر قبر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے، قبر کے اندر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب مجھے یہاں پر بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، جو لوگ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی نظر کرم کے قائل نہیں ہیں، ارے کسی کی نظر سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ بری نظر ہوتی ہے۔ کاروبار میں بری نظر لگ گئی، بچے کو بری نظر لگ گئی، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بری نظر لگتی ہے، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کسی اللہ والے کی نظر لگتی ہے، یہ تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، دو چیزیں انسان کو بدل سکتی ہیں اور انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں، اس کو یاد رکھیے گا زندگی بھر۔ یا کسی بزرگ کی نظر پڑ جائے تو زندگی بدل جائے گی، یا کسی بزرگ کی دعا لگ جائے تو زندگی بدل جائے گی۔ اسی لیے جتنے بھی بڑے بڑے شعراء آئے انہوں نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نظر ہی کی بھیک مانگی، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے بھی ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ یہ حضرت ابراہیم کی نظر کا فیضان تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ اور مجھے افسوس ہے اس چیز کا، بہت بڑا افسوس ہے کہ میں نے دیکھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ والوں کی نظر میں آنے کے لیے تیار نہیں، دنیا داروں کی نظر میں آنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے اندر اس وقت مسلمان ملوث نظر نہ آتے ہوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دن بدن زنا اور بدکاری بڑھتی جا رہی ہے اور برائیوں کے دلدل کے اندر مسلمان ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے زوال کا سبب کیا ہے، آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہماری بے قراری کی وجہ کیا ہے، آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہماری پستی کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیاوی تعلیم رکھنے والا کوئی شخص یہ کہے کہ علم نہ ہونا یہ مسلمانوں کی تباہی کا سبب ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنا یہ مسلمانوں کی پریشانی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے بزنس مین یہ کہے کہ معاشی اعتبار سے تنگ دستی اور بدحالی یہ مسلمانوں کی تباہی کا سبب ہے، تو میں عرض کروں گا کسی حد تک ان کی بات تو سمجھی جا سکتی ہے، لیکن ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا یہ مصیبتیں ہمارا استقبال کیوں کر رہی ہیں، اور دنیا کے جس خطے میں ہم چلے جائیں ہمیں پریشانیاں دعوت دیتی کیوں نظر آتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین اور دنیا اتنی وسیع ہونے کے باوجود ہمارے لیے تنگ کیوں نظر آ رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ آج مصیبتیں جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گناہ کے دلدل میں ڈوبنے والا مسلمان اپنے کریم کے ارشادات کو فراموش کر چکا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فراموش کر چکا، اپنی زبان سے دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہوں، لیکن اگر زندگی میں جھانک کر کے دیکھا جائے تو دور تک بھی غلامی رسول کا رشتہ نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم دیکھیں قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گناہوں کے حوالے سے غور کریں تو بہت سارے گناہوں کا تذکرہ قرآن و احادیث کے اندر ملتا نظر آئے گا کہ ان گناہوں کی بنیاد پر یہ عذاب ہے، ان گناہوں کی بنیاد پر یہ سزا
ہے، ان گناہوں کی بنیاد پر انسان اس تباہی کا شکار ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا سب سے بڑا گناہ ہے جس گناہ کے بعد دوسرے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ انسان کا قدم کب بہکتا ہے، انسان کے دل میں جذبات کب انگڑائیاں لیتے ہیں، انسان برائیوں کے دلدل میں کب ڈوب جاتا ہے، انسان کے ہاتھ اور پیر بد کرداری کی طرف کب آمادہ ہوتے ہیں، وہ کون سا دروازہ ہے جس کے کھل جانے کے بعد انسان ان برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نگاہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد باقی سارے دروازے کھلا کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلے انسان کی نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر اس کا پورا وجود بہکتا چلا جاتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ آیت اللہ عز و جل کی جانب سے اتنی عظیم آیت ہے کہ آپ صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کا چلنا رسول اعظم کے نقش قدم کے مطابق تھا، اور اسی وجہ سے ان کی نگاہیں ہمیشہ جھکی جھکی رہتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حضور کی نگاہوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کے انسانوں کو عورتیں دعوت نظارہ دے رہی ہیں، بد کرداریاں دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ آج کا نوجوان رات کی تنہائی کے اندر یوٹیوب پر جا کر گندی پکچریں دیکھ رہا ہے اور گندی تصویریں دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ جانتے ہیں آپ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے پر لعنت فرمائی جو ایسی غلط چیزوں کو دیکھا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کل بروز قیامت اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی جو اپنی نگاہوں کو آوارہ کر دیا کرتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر۔ جب سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے قریب تشریف فرما تھے، اس وقت سچویشن یہ ہوئی کہ پرتھوی راج نے یہ سوچا تھا کہ اس بابا کے پاس دنیا کے لوگ مائل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، ان کے دیوانے بھی بنتے جا رہے ہیں، ان کے ارد گرد گھومتے بھی چلے جا رہے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس نے دیکھا کہ سلطان الہند کو اللہ عز و جل نے بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے، ہزارہ طاقتوں کے باوجود غریب نواز کے ماننے والوں کی تعداد کم نہیں ہوتی، ان کے قریب حلقے کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس سلطان الہند کو کیسے اٹھایا جائے۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں کو بلانے کے بعد ان سے کہا کہ معین الدین پر جادو کرو اور کسی بھی طرح سے انہیں شکست دو، اور شکست دینے کے بعد یہاں سے نکلنے پر مجبور کرو۔ جب بسیار کوشش کی گئی، سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنے قریب آیت الکرسی کا حصار کر لیا، جس کی وجہ سے جادو کا اثر ان پر نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا جادوگر تھا، اس نے کہا معین الدین پر جادو کا اثر اس وقت ہوگا جب معین الدین کی نگاہ خطا کھا جائے، اگر ان کی نگاہیں گندی ہو جائیں گی تو جادو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اس وقت پرتھوی راج نے یہ کوشش کی کہ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر، اس شہر کے اندر موجود جو بڑی بڑی حسینائیں تھیں ان کو مدعو کیا گیا اور کہا گیا جاؤ انا ساگر میں تم نہانے کے لیے جاؤ، جب تم نہاؤ گی تو کنارے بیٹھا ہوا یہ معین الدین تمہارے حسن میں گرفتار ہو جائے گا اور تمہارے پر نگاہ پڑے گی، اس کے بعد جادو
جادو کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر، سلطان الہند تلاوت قرآن مقدس میں مصروف تھے، اللہ عز و جل کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے. لڑکیاں آئیں، انا ساگر میں نہانے لگی، لیکن میرے خواجہ قرآن میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھی. وہ نہا کر نکل گئے. جب نکل گئیں تو نکل جانے کے بعد انہوں نے جادوگر سے کہا پتہ نہیں اس کی نگاہوں میں کس کا حسن و جمال سمایا ہوا ہے کہ یہ ہماری طرف تو نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں. اس کے بعد پرتھوی راج نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی بیٹی جس کے حسن کے چرچے پورے شہر کے اندر ہیں، میں اسے آمادہ کروں تاکہ یہ جا کر معین الدین کو بہکا دے. اللہ اکبر. بیٹی کو طلب کیا گیا اور طلب کرنے کے بعد اس سے کہا گیا بیٹی آج میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، جاؤ اور جا کر معین الدین کو اپنے دامے فریب میں گرفتار کر لو. وہ بن سور کر کے جاتی ہے. ابا گھبرائیں نہیں، میں ابھی انہیں اپنی محبت میں گرفتار کر لوں گی. وہ بن سور کر کے گئی. اللہ اکبر. میرے خواجہ تلاوت میں مصروف ہیں، نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، اور کافی دیر تک جب اس کی طرف آپ نے التفات نہیں فرمایا تو اس لڑکی نے دور سے آواز دی یا معین الدین. اتنا سننا تھا کہ معین الدین کے معنی ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والے. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے کہا غریب نواز نے نگاہ جھکائی اور اس کے بعد ایک نگاہ اٹھا کر کے فرمایا لبیک یا بنتی، میری بیٹی میں حاضر ہوں. اتنا کہنا تھا اس کے دل سے کفر نکل گیا اور وہ آغوش اسلام میں قدم رکھنے پر مجبور ہو گئی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہماری نظریں زمین کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی. اور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. یہ غوث پاک کو نظر کہاں سے ملی؟ یہ غوث پاک کو کمال کہاں سے ملا؟ یہ خواجہ کی نظر میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی نگاہیں محفوظ تھیں، ان کی نگاہیں جھکی جھکی رہا کرتی تھی، ان کی نگاہیں کبھی غلط چیز کی طرف اٹھتی نہیں تھی. مسلمانوں آج ہماری تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم راہ چلتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتے چلے جاتے ہیں، کن کن چیزوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں. اور آج کا مسلمان کہتا ہے ہم کیا کریں، ہم بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے، ہم بچنا چاہتے ہیں کوشش کے باوجود نگاہیں خطا کھا جاتی ہیں. آئیے اس کا علاج بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں نے عطا فرمایا. جانتے ہیں آپ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک نوجوان حاضر آیا اور حاضر آ کر کے عرض کرتا ہے حضور میں کیا عرض کروں، کئی گناہوں میں گرفتار تھا، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا. اللہ اکبر. میرے بایزید بسطامی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے، لیکن اسی نے عرض کیا حضور وہ گناہ یہ ہے میں جب راہ چلتا ہوں تو لڑکیوں پر میری نظر پڑ جاتی ہے، میری عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لوں لیکن میں یہ کر نہیں پاتا. مسلمانوں غور سے سنو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے کیا جواب دیا. ارشاد فرمایا بیٹے ایک نسخہ میں تجھے دے رہا ہوں، اس پر 15 دن تک عمل کرنا، تیری یہ عادت نکل جائے گی اور اس کے بعد تو میرے پاس آنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اللہ اکبر. بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا جب تو راہ چل رہا ہو اور تیرا نفس تجھے کسی لڑکی کو دیکھنے کا حکم دے، اس وقت تو یہ تصور کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے جب یہ فرمایا سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور اس کے بعد وہ روانہ ہوا. 15 روز کے بعد جب بایزید بسطامی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو روتے ہوئے کہہ رہا تھا اب تو کسی اور چیز کو دیکھنے کی تمنا ہی نہیں ہوتی، اب تو نگاہ جھکی رہتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو یہ نگاہ پہلے خطا کھاتی ہے، یہ نگاہ پہلے کسی کو دیکھتی ہے، پھر اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو پانے کی کوشش پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو پانے کے لیے انسان کے ہاتھ بھی خطا کھاتے ہیں، اس کے پیر بھی خطا کھاتے ہیں، اس کی زبان بھی خطا کھاتی ہے اور نہ جانے وہ
کن کن راہوں پر چل پڑتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن کچھ بندے اللہ نے ایسے بھی پیدا فرمائے ہیں جو راہ چلتے ہیں تو نگاہ اٹھا کر غیر کی طرف نہیں دیکھتے, نگاہیں نیچی کیے کیے چلتے ہیں, جھکائے جھکائے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ کی نگاہ یا کسی کی نگاہ یا ہم سب کی نگاہ اگر کسی لڑکی کی طرف اچانک پڑ جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچانک پڑنے والی نگاہ پر معافی ہے, لیکن اس کے بعد اگر کسی نے قصداً اسے دیکھا تو قیامت میں اس کا مواخذہ ہوگا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا دیکھیں یہ گندی پکچروں کو دیکھنے کے بعد جذبات مشتعل ہو رہے ہیں, یوتھ کو دیکھنے کے بعد آج نوجوان کی جوانی برباد ہو رہی ہے. آج سینما گھروں میں جانے کی بجائے انسان یوٹیوب پر نہ جانے کیا کیا دیکھ کر اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آنکھ کس نے عطا فرمائی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے انہیں دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ اللہ اکبر. آنکھ دینے والی ذات اللہ کی ہے, آنکھ دینے والی ذات پالنہار حقیقی کی ہے, آنکھ دینے والی ذات معبود برحق کی ہے. اللہ اکبر. وہی پروردگار اپنے محبوب کے ذریعے مومنوں کو حکم دے رہا ہے آنکھ میں نے دی ہے, اب محبوب تم کہہ دو کہ یہ نگاہیں نیچی کر کے چلا کریں. مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نافرمانی خدا کی کر کے عزت حاصل کرنی ہے, اللہ کے فرمان کا مذاق اڑا کر کے عزت حاصل کرنی ہے, کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر کے اور بد کرداری میں ڈوب کر کے عزت کی تمنا رکھنی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کانٹے کا بیج بوئے اور اس کے بعد گلاب کی امید رکھے. آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, آج ہماری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے پڑوس کے اندر غیر مسلم فیملی رہنے میں فخر محسوس کرتی تھی کہ مصطفیٰ کا دیوانہ کبھی ہماری بچی پر غلط نظر نہیں ڈالے گا. لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا, ہماری سچویشن کیا ہو گئی, ہمارا حال کیا ہو گیا. ایسے ظالم کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو مسجد کی ٹوپی پہن کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے نکلے اور باہر کوئی لڑکی نکلی فوراً اس کو گھورنا شروع کر دیا. نادان, تھوڑی دیر کے لیے بھی تجھ پر نماز کا اثر نہیں رہا.